دوستو ادابرز ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور کالم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنا کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ یہ کالم کو کہ ایک ہفتہ قبل میں نے لکھا تھا، لیکن اس ایک ہفتے کے بعد بھی سچویشن جو ہے چینج نہیں ہوئی ہے۔ یہ کالم میں نے غزہ کے بارے میں لکھا، اس سے پہلے بھی میں کوئی 4-5 آرٹیکلز اس کے اوپر لکھ چکی ہوں۔ آج کی ویسے تو سب سے امپورٹنٹ جو خبر تھی وہ امریکن الیکشن سے متعلق تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوسری دفعہ جو ہے منتخب ہو گئے ہیں امریکہ کے صدر، اور میں اس حوالے سے ہی ویڈیو کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ ذرا یہ بلبلا اور اس کو ابھرنے دیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ غزہ سے متعلق بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کی پالیسیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن ان کی میں یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ ان کی جو فورن پالیسی ہے ڈیموکریٹک ہو یا ریپبلکن وہ ایک ہی ہوتی ہے، تو آپ اس سے قطعاً یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کے ملک میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے، کیونکہ بھلے ٹرمپ جنگ کے خلاف صحیح لیکن وہ بھی اسرائیل کا سپورٹر ہے۔ تو ہم اپنا کالم شروع کرتے ہیں۔ غزہ جہنم کی تصویر۔ غزہ اس وقت لاکھوں بچوں، بوڑھوں اور خواتین کے لیے زمین پر اصل جہنم کی تصویر بنتا چلا جا رہا ہے، اور یہ جہنم دن بدن مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے لوگوں کی تکالیف، جن میں بنیادی ضروریات کی عدم دستیابی، جس میں پانی، غذائیں، دوائیں، بجلی، گیس سب شامل ہے۔ ایسی مثال ہمیں پہلے کبھی نظر نہیں آتی۔ تاریخ ہم سے، پوری انسانی برادری سے سوال کرے گی کہ جب غزہ میں یہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے اور یہ نسل کشی ہو رہی تھی تو عالمی برادری کیا کر رہی تھی۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملوں سے شروع ہونے والی اس جنگ کو اب 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، بلکہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو کر لبنان تک جا پہنچا ہے، جبکہ ایران بھی اس جنگ کے دائرے کے گرد آ چکا ہے۔ اب تک 43,000 کے قریب افراد اس جنگ کی نظر ہو چکے ہیں، جس میں کثیر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی طور پر معذور اور شدید زخمیوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اسرائیل نشانہ بنا کر اس اسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گزین کیمپوں کو تباہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ مہذب دنیا کے لیڈر، خاص طور پر مسلم ممالک، مزاحمتی قراردادوں کی حد تک اپنا سرسری کردار ادا کر رہے ہیں، حالانکہ دوسری طرف دنیا کے مختلف ممالک کی سول سوسائٹی اور عام عوام ہر مذہبی وابستگی سے بالا تر ہو کر اسرائیل کی غنڈہ گردی سب سے بڑھ کر فلسطینیوں کی نسل کشی پر احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ اقوام متحدہ حسب معمول ایک مفلوج ادارے کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے کردار پر پہلے بھی سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، مگر حالیہ غزہ کی جنگ میں اقوام متحدہ کو جس طرح بے عزت اور اس ادارے کو جس طرح مسترد کیا گیا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ اقوام متحدہ ہی تھا جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو بطور مملکت قبول کیا تھا۔ آج یہ حال ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اس کے چارٹر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنیا کو دکھا رہا ہے کہ اس ادارے کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بھی اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس کے 230 سے زائد امن رضاکار اس جنگ میں اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے دفاتر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ یہ کسی بھی جنگ میں ہلاک کیے جانے والے اس کے رضاکاروں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ 250 سے زائد صحافی بھی اس جنگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل مسلسل اقوام متحدہ کے امن مشن پر حماس کی حمایت کا الزام لگاتا چلا آ رہا ہے، اور اس کی آڑ میں اس نے خود قتل و غارت گری کا بازار
گرم کیا ہوا ہے۔ اس وقت غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، ہر 10 منٹ میں ایک بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ غزہ کے تمام اسکول تباہ ہو چکے ہیں، اسپتالوں کو تو باقاعدہ نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل اس وقت فلسطینیوں کے خلاف ایک قابض اور مضبوط طاقت ہے۔ علاقے میں اس وقت کسی آزاد یا خود مختار ریاست کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بے گناہ لوگوں کو ماورائے عدالت سزائیں دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر عالمی برادری اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور اسرائیل سنگین جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ حالانکہ اسرائیلی رہنماؤں کے بیانات فلسطینیوں سے نفرت کا کھلم کھلا اظہار کرتے نظر آتے ہیں اور وہ سب دنیا کے سامنے ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ تو یہ تک کہہ چکے ہیں کہ غزہ میں رہنے والوں کو شہری ہی نہیں کہا جا سکتا اور بہت چھوٹے بچے بالکل جائز ہدف ہیں۔ ان بیانات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے نزدیک انسانی جانوں اور خاص طور پر فلسطینی جانوں کی کیا اہمیت ہے۔ دوستو، انسان نے اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں ہمیشہ انسانیت کو مجروح کیا ہے، بلکہ اس کو داغدار کیا ہے۔ مذہبی جنگیں، سول حقوق کی تحریکیں، جبری غلامی، ریاستوں اور مملکتوں پر قبضہ اور نسلی تعصب جیسے واقعات سے انسانیت زخم خوردہ ہے۔ دراصل دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والی جنونیت کے پیچھے اگر کوئی پیاس بجھ رہی ہے تو وہ اس استعماری اور سرمایہ دارانہ نظام کی ہے جس کا بزنس صرف اور صرف جنگ ہے، جو ہر فریق کو اسلحہ اور دوسرا جنگی ساز و سامان فراہم کر رہا ہے۔ دراصل جنگ ایک بہت بڑی صنعت ہے جس میں ہتھیار ہی نہیں، کردار اور نظریات بھی بیچے اور خریدے جاتے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے تنازعات کے پیچھے بھی ایسے ہی مفادات جڑے ہیں۔ اسی لیے اسرائیل کے ایران پر اور لبنان پر اور ایران کے اسرائیل پر حملوں کے بعد جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا ہے۔ ٹنوں کے حساب سے اسلحے کا استعمال، فضائی حملے اور راکٹوں کا استعمال وغیرہ نہ صرف انسانی جانوں اور املاک کا نقصان کر رہا ہے بلکہ شدید ماحولیاتی خرابی کا سبب بن کر ہلکے زلزلوں کا باعث بھی بن رہا ہے۔ یہ میں نے ایک BBC پہ رپورٹ پڑھی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہاں پر اس چیز کو مینشن کیا ہے۔ دراصل ہمیں ایک نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل ہر مذہب بھلے جتنا بھی انسانیت کا پرچار کرے، وہ اپنے مذہبی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ اسی لیے جب وہ کسی دوسرے مذہب کے خلاف جارحیت کرتا ہے تو وہ خود کو بہتر اور برتر اور صحیح خیال کرتا ہے۔ ماضی کی صلیبی جنگیں اور غزوات اسی کا تسلسل تھا۔ دنیا میں سارے مسائل کی جڑ برتری کی یہی سوچ ہے، جس کی وجہ سے مسائل جوں کے توں ہیں۔ جس چین میں یوغر مسلمانوں کی نسل کشی ہو، ہندوستان میں ہندو تباہ کی کارروائیاں ہوں، برما اور سری لنکا میں مذہبی منافرت کے سنگین واقعات ہوں، سب کے پیچھے یہی سوچ جڑی ہے۔ جب تک خود کو برتر اور افضل سمجھنے کی سوچ ختم نہیں ہوگی، یہ مسائل، یہ جنگیں ایسے ہی جاری رہیں گی، کیونکہ استعماری نظام کا براہ راست جو نشانہ ہے وہ سب سے پہلے آپ کا عقیدہ ہے۔ سوچئے، اگر آپ اس بات پہ نہیں سوچیں گے تو آپ کو اپنے اصل دشمن کا پتہ نہیں چلے گا۔ آئیے غزہ میں ہونے والے ظلم کے خلاف ایک ہو جائے اور اس کے اوپر اپنی بھرپور آواز بلند کریں۔ بہت شکریہ۔